وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب غسل یوم الجمعتی اس باب کو پڑھیں گے۔ باضابطہ احادیث کے درس سے پہلے جو مذاہب ہیں اس سلسلے میں، یعنی جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم کیا ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اس سلسلے میں فقہا کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کو پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے یا سنت ہے، اس سلسلے میں علماء نے دو مذہب نقل کیے ہیں۔ پہلا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، اور یہ مذہب منسوب کیا گیا ہے امام حسن بصری، عطا بن رباح، سفیان ثوری اور اصحاب ظواہر۔ ان کے علاوہ بعض حضرات نے امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی طرف بھی اس قول کو منسوب کیا ہے، جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے۔ لیکن مالکیہ اور حنابلہ کی طرف اس قول کی نسبت یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے مذہب کی کتابوں کے اندر غسل جمعہ کے وجوب کا کوئی قول نہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ جو مذہب ہے جمعے کے دن غسل واجب ہے، یہ حسن بصری، عطا بن رباح، سفیان ثوری اور اصحاب ظواہر کا مذہب ہے۔ دوسرا مذہب ائمہ اربعہ کا ہے اور جمہور فقہاء اور محدثین کا۔ وہ حضرات فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو فریق اول میں امام حسن بصری، عطا بن ابی رباح، سفیان ثوری وغیرہ ہیں، اور فریق ثانی میں ائمہ اربعہ ہیں۔ اب صاحب کتاب کا جیسا کہ انداز ہے، پہلے مرجوح مذہب کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے صاحب کتاب نے مرجوح مذہب کی دلیل کو ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ 9 صحابہ اکرام سے تقریباً 19 یا 20 سندوں کے ساتھ فریق اول کے موقف کو صاحب کتاب نے یہاں بیان کیا ہے۔ ہم ان روایتوں کو پہلے پڑھیں گے، اس کے بعد امام طحاوی نے جو اس پر تبصرہ کیا ہے اور ائمہ اربعہ کی طرف سے جواب دیا ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے ان حدیثوں کو پڑھیے، یہ فریق اول کی مستدل روایات ہیں۔ پہلی روایت دیکھیے، حدثنا محمد بن علی بن محرز قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابی عن ابن اسحاق عن الزہری عن طاؤوس قال قلت لابن عباس۔ طاؤوس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا ان سے کہا، ذکروا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اغتسلوا یوم الجمعۃ واغسلوا رؤوسکم وان لم تکونوا جنبا، کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو اور اپنے سروں کو دھویا کرو اگرچہ تم جنبی نہ ہو، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ، اور خوشبو لگایا کرو۔ فقال ابن عباس، تو ابن عباس نے فرمایا، اما الغسل فنعم، رہی بات غسل کی کہ حضور نے غسل کا حکم دیا ہے جمعے کے دن، تو ٹھیک ہے یہ، یعنی گویا کہ ابن عباس نے غسل والے حصے کی تائید فرمائی۔ وَأَمَّا الطِّيبُ فَلَا أَعْلَمُهُ، اور رہا خوشبو لگانے کا معاملہ تو میں اس کو نہیں جانتا ہوں، یعنی کیا حضور نے خوشبو کا بھی حکم دیا ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اس حدیث پاک میں دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اغتسلوا یوم الجمعہ، اغتسلوا یہ امر کا صیغہ ہے، جمعے کے دن غسل کیا کرو، اور امر وجوب کو ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے۔ اب اسی قسم کی مختلف روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ مختلف صحابہ کرام سے یہاں نقل کی گئی ہیں۔
ان روایتوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ دوسری روایت ہے حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزة عن الزہری قال قال طاؤوس قلت لعباس ثم ذکر مثلہ۔ یہ ابن عباس کی جو گزشتہ روایت تھی اسی کی ایک سند ہے۔ اس کی یہ تیسری سند ہے، اب نیچے دیکھیے۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جریح عن ابراہیم بن میسرۃ عن طاؤوس عن ابن عباس مثلہ۔ یہ تیسری سند ہو گئی ابن عباس کے قول کی۔ اب دوسرا قول، یہ ابن عباس کی حدیث اور اس کی تین سندیں۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق ان يحيى بن وثاب قال سمعت رجلا۔ یحییٰ بن وثاب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا، سأل ابن عمر عن الغسل یوم الجمعہ، کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے جمعے کے دن غسل کے متعلق پوچھا۔ فقال امرنا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، یعنی غسل جمعہ کا حکم دیا ہے۔ یہ دو صحابی کی روایتیں ہو گئیں، ابن عباس کی تین سندوں کے ساتھ، پھر یہ ابن عمر کی دوسری روایت، اسی حدیث کی دوسری سند کہہ لیجئے۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن نافع عن یحییٰ بن وثاب قال، نافع اور یحییٰ بن وثاب دونوں کہتے ہیں سمعنا ابن عمر یقول، ہم نے ابن عمر سے کہتے ہوئے سنا، جب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی فرماتے سنا ہے، یعنی جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم۔ یہ ابن عمر کی جو حدیث تھی اس کی دوسری سند، ابن عمر کی حدیث کی تیسری سند۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم انه سمع نافعا يحدث عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، یہ اس کی تیسری سند ہو گئی۔ اب اسی ابن عمر کی حدیث کی چوتھی سند، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جریح عن الزہری عن حدیث سالم ابن عبد اللہ عن عبد اللہ عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك۔ یہ کتنی سندیں ہو گئیں اس کی؟ 1 2 3 4 سندیں ہو گئی، پانچویں سند ابن عمر کی روایت کی۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، یہ اس کی پانچویں سند۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، یہ چھٹی سند ہو گئی۔ حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر قال حدثنا سفیان اس کے بعد ہے عن الزہری عن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، یہ غالباً ساتویں سند ہوئی یا چھٹی سند ہوئی۔ آگے اس کی اور ایک سند ہے، حدثنا عبد الرحمن بن الجارودی، یہ دیکھیے یہاں پہ، ابھی اوپر کی لائن میں آ جائیں گے۔ حدثنا عبد الرحمن بن الجارودی ابو بشر البغدادی قال حدثنا ابن ابی مریم قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، یہ 7 یا 8 سندوں کے ساتھ ابن عمر کی حدیث کو صاحب کتاب نے ذکر کیا فریق اول کی تائید میں۔ تو اب تک 2 صحابی کی روایتیں ہو گئیں، ابن عباس کی روایت اور ابن عمر کی روایت۔ اب یہاں سے ابو ہریرہ کی روایت۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن میمون قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر قال حدثني ابو سلمة عن ابی ہریرہ قال سمعت عمر على المنبر، میں نے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، الم تسمعوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اے لوگو
کیا تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا اذا جاء احدکم الجمعہ فلیغتسل؟ تو یہ ابن عمر کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطاب کہ جب تم میں سے کوئی جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے۔ تو اس کو آپ جو ہیں ابو ہریرہ کی روایت کہہ لیجئے، اور یہ جو ہے ابو ہریرہ دراصل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کر رہے ہیں، اور حضرت عمر گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ حضرت عمر سے یہ منقول ہے تو حضرت عمر کی روایت ہوئی، اور صحابی سے صحابی نے روایت کیا ہے تو یہ پھر ابو ہریرہ کی روایت ہوئی۔ آگے دیکھیے، حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں انہو قال کہ حضور نے ارشاد فرمایا علی کل محتلم الرواح الی الجمعہ، ہر بالغ مرد کے اوپر جمعے کی طرف چلنا ضروری ہے، یعنی ہر بالغ شخص کے لیے جمعے کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ وعلی من راح الی المسجد الغسل، اور ہر اس شخص کے ذمے غسل ہے جو مسجد کے لیے یعنی جمعے کے لیے مسجد کی طرف نکلے۔ تو یہاں پر گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ذریعے اس کے وجوب کو ثابت فرمایا، تو یہ بھی حدیث فریق اول کی تائید میں ہے۔ حضرت حفصہ کی اس روایت کی کچھ سندیں یہاں ذکر کی ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله ويزيد بن موهب وعبد الله بن عباد البصری قالوا، ان حضرات نے کہا حدثنا المفضل فذكر مثله باسناده، یہ حضرت ام المؤمنین حضرت حفصہ کی روایت کی ایک سند تھی۔ اب آگے دیکھیے، یہ روایتیں ہو گئیں حضرت ابن عباس، ابن عمر، حضرت عمر، اور اس کے بعد حضرت حفصہ، چار جو ہے حضرات سے یہ روایتیں ہوئیں جن میں ایک ام المؤمنین ہے۔ آگے حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زکریا بن ابی زائدۃ عن مصعب بن شیبۃ عن طلق بن حبیب عن عبد اللہ بن الزبیر عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل یوم الجمعہ۔ یہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کا حکم فرماتے تھے۔ آگے یہ حضرت عائشہ کی روایت تھی، اور ایک حدیث دیکھیے۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سعد بن ابراہیم عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار۔ اب اس میں صحابی کون ہیں ان کا نام نہیں ہے، صرف اتنا فرمایا گیا کہ ایک انصاری صحابی، یعنی حضور کے انصاری صحابیوں میں سے ایک انصاری صحابی سے یہ روایت منقول ہے۔ قال، انہوں نے کہا، انصاری صحابی نے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر حق ہے، ان یغتسل یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن غسل کرے۔ جمعے کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ وَأَن يَتَطَيَّبَ مِن طِيبٍ إِن كَانَ عِندَهُ، اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس خوشبو موجود ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمان کی یہ ذمہ داری قرار دی ہے کہ جمعے کے دن وہ غسل کرے، اور اگر اس کے پاس خوشبو ہو تو پھر خوشبو کا بھی استعمال کرے۔ اس حدیث کے بعد اور ایک حدیث ہے، یہ حضرت جابر کی حدیث تھی، نہیں، ایک انصاری صحابی کی تھی۔ اب اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔
حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن داود بن ابی ہند. اب یہاں تحویل سند ہے. وحدثنا فہد قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو خالد عن داود عن ابی الزبیر عن جابر. تو یہاں پہ جو ہے داود سے حدیث کی سند یہ تحویل ہوئی. عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت جابر. کیا روایت کرتے ہیں؟ الغسل واجب علی کل مسلم فی کل اسبوع یوما وہو یوم الجمعہ. ہر مسلمان کے اوپر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے، اور وہ ایک دن کون ہے؟ وہو یوم الجمعہ، اور وہ ایک دن جمعے کا ہے. تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ہے کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے. آگے حدیث دیکھیے ابو سعید خدری کی. تو اب یہ کتنے صحابی ہو گئے؟ ابن عباس، ابن عمر، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، اور اس کے بعد ایک انصاری صحابی، ان کا ذکر نہیں ہے. پھر 7ویں درجے پہ جو ہے حضرت جابر. ایک اور حدیث 8ویں صحابی کی. حدثنا یونس قال حدثنا، آگے دیکھیے ابن وہب نہیں، حدثنا یونس، یہ پیچھے ہے دیکھیے. حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری، یہ ابو سعید خدری کی. یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرماتے ہیں الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ شخص پر جمعے کے دن غسل واجب ہے. ابو سعید خدری کی یہ روایت ہوئی. اس کی اور ایک سند ہے، وہ بھی یہاں دیکھ لیجئے. حدثنا صالح بن عبد الرحمن، یہ حضرت ابو سعید خدری کی ایک اسی سند کی، اسی حدیث کی اور ایک سند ہے. حدثنا یونس قال حدثنا ابن وہب ان مالکا حدثه عن صفوان فذكر باسناده مثله. یہ ابو سعید خدری کی جو روایت گزری اسی کی ایک سند ہے. یہ آگے کی حدیث دیکھیے. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال اخبرنا یزید بن ابی زیاد عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن البراء بن عازب. یہ اور ایک صحابی ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من الحق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ حق ہے ان یغتسل یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن غسل کرے، وان یمس من طیب، اور خوشبو استعمال کرے، ان کان عند اہلی، اگر اس کے پاس خوشبو ہو یا اس کے گھر والوں کے پاس خوشبو ہو. فإن لم يكن عندهم طیب فإن الماء طیب، اور اگر ان کے پاس خوشبو نہ ہو تو پھر فإن الماء طیب، تو پانی ہی خوشبو کے قائم مقام ہو جائے گا. یہ روایتیں امام طحاوی نے فریق اول کے مذہب کی تائید میں یہاں ذکر کی ہیں. ان تمام روایتوں میں دیکھیے آپ، حضرت جو ہے ابن عباس کی روایت، ابن عمر کی روایت، حضرت عمر کی روایت، حضرت حفصہ کی روایت، حضرت ام المؤمنین عائشہ کی روایت، حضرت جابر کی روایت، حضرت ابو سعید خدری کی روایت، اور اخیر میں حضرت براء بن عازب کی روایت. اور ایک روایت جو ہے وہ ایک انصاری صحابی سے ہیں جن کا نام یہاں ذکر نہیں ہے. تو ان تمام صحابہ سے ان کی روایتیں مختلف سندوں کے ساتھ صاحب کتاب بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس مذہب کی تائید میں یہاں ذکر کیے. اب مذہب کی صراحت کرتے ہیں. قال ابو جعفر، امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى ایجاب الغسل یوم الجمعہ، فقہا کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے. واحتجوا فی ذلک بهذه الاثار، اور ان حضرات نے اس مسئلے میں انہی گزشتہ حدیثوں سے استدلال کیا ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون، اور دوسرے حضرات نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی ہے.
اب تو دوسرے حضرات نے کیا کہا، ان کا مذہب کیا ہے؟ اب یہ ائمہ اربعہ کا مذہب ہے. فقالو، تو انہوں نے فرمایا لیس الغسل یوم الجمعۃ واجب بواجب، جمعے کے دن غسل واجب نہیں ہے. ولکنہ مما قد امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعان قد کانت، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا وہ چند وجوہات کی بنا پر تھا. ولکنہ مما قد امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا غسل کرنے کا، لمعان قد کانت، تو وہ چند وجوہات کی بنیاد پر تھا. اب وہ وجوہات کیا ہیں؟ تو کچھ وجوہات یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کا جو حکم دیا تھا وہ وجوب کے لیے نہیں تھا، بلکہ دوسری وجوہات کی بنیاد پر تھا. اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر حضور جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیے؟ تو ایک وجہ تو وہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. اب اس وجہ کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کہنا چاہیے آگے کی جو حدیثیں ہیں ان کو ہم پڑھیں گے. پہلے وجہ دیکھ لیجئے. امام طحاوی کا جواب کیا ہے؟ پہلے انہوں نے مذہب کی صراحت کی. صراحت یہ کی کہ فریق اول کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے ان احادیث کی بنیاد پر، اور فریق ثانی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن غسل واجب نہیں ہے. یہ ہو گیا. اب فریق اول نے جو دلائل پیش کیے، جو حدیثیں پیش کیں، ان کا جواب کیا ہے؟ تو ان کا جواب امام طحاوی دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضور نے جہاں جہاں جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیا ہے وہ وجوب کے لیے نہیں دیا، بلکہ دوسری وجوہات کی بنیاد پر دیا ہے. اب وہ دوسری وجوہات کیا ہیں؟ ایک وجہ تو وہ ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کا جو حکم فرمایا وہ چند علتوں کی وجہ سے تھا. مثلا ایک علت تو وہ ہے جس کو ابن عباس نے بیان کیا. ابتدائے اسلام میں صحابہ اکرام محنت و مزدوری کیا کرتے تھے جس سے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، اور جمعے کے دن انہی کپڑوں میں بغیر غسل کیے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے تھے. مسجد نبوی کی چھت اس زمانے میں بہت نیچی تھی، تو اس صورت میں پسینے کی بو کی وجہ سے ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کیفیت کو محسوس کیا تو صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ جمعے کے دن غسل ضرور کیا کرو، اور یہ بھی فرمایا ساتھ میں کہ اگر تمہارے پاس خوشبو موجود ہو تو اس کو بھی لگائی گیا ہو تاکہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ ہو. اور جب بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، صحابہ کو وسعت عطا فرما دی اور آہستہ آہستہ محنت مزدوری کم ہو گئی اور مسجد نبوی کی بھی توسیع کر لی گئی، تو پھر ایذا کی جو علت تھی وہ ختم ہو گئی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ امر کے ساتھ، جیسے وغتسلوا یوم الجمعہ، صیغہ امر کے ساتھ حکم فرمانا مذکورہ علت کے ساتھ معلوم تھا، اور جب وہ علت ختم ہو گئی تو حکم بھی ختم ہو چکا. اب یہ علت جو امام طحاوی نے یہاں ذکر کی، امام طحاوی نے اس علت کو دو صحابہ اکرام سے نقل کیا ہے، ایک حضرت علی سے، دوسرے حضرت ابن عباس سے. اب اس علت کو پڑھ لیتے ہیں. جواب تو یہی ہو گیا کہ حضور نے ان حدیث میں جو غسل جمعہ کا حکم دیا ہے یہ خاص حکمت کی بنیاد پر دیا تھا کہ صحابہ اکرام موٹے جو ہے کپڑے پہنتے تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، مسجد چھوٹی تھی، اور جب جمعے کے دن صحابہ کا ہجوم وہاں ہوتا تو ایک دوسرے کی پسینے کی وجہ سے جو ہے بو اٹھتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محسوس کیا تو پھر انہیں غسل کرنے کا ضروری حکم دیا. لیکن جب مسجد وسیع ہو گئی، مسلمانوں کا جو رہن سہن ہے اللہ تعالیٰ وسعت اختیار دیا اور اس رہن سہن میں تبدیلی آئی، تو پھر جو علت تھی ایذا کی کہ بدنوں کی بدبو سے تکلیف ہونا، تو یہ علت ختم ہو گئی. اور اس کی بہت ظاہر وجہ یہ ہے کہ حضور نے تقریباً مقامات پر غسل کے ساتھ خوشبو کا بھی حکم دیا ہے. تو یہ چیز بھی اس چیز کو یعنی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضور کا یہاں حکم دینا وجوب کے لیے نہیں تھا، اگر تھا تو اسی زمانے میں تھا جب مسجد چھوٹی تھی، اور لیکن حضور کا حکم ایک علت پر معلوم تھا اور ایک علت کے اوپر اس کا دار و مدار تھا. تو جب وہ ایذا اور تکلیف کی علت ختم ہو گئی،
لہذا اس کا وجوب بھی جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس علت کو ابن عباس کے حوالے سے یہاں بیان کیا ہے. ابن عباس کے حوالے سے وہ علت پڑھ لیجیے. دیکھیے فقالو، یہ مذہب کی صراحت ہے. فقالو ائمہ اربعہ نے کہا لیس الغسل یوم الجمعۃ بواجب، جمعے کے دن غسل کرنا واجب نہیں ہے. ولکنہ مما قد امر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا حکم دیا ہے لمعان قد کان، تو وہ چند وجوہات کی بنیاد پر دیا ہے. فمنہا، اور ان وجوہات میں ایک وہ ہے ما روی عن ابن عباس فی ذلک، جو اس سلسلے میں ابن عباس سے منقول ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے حدثنا فہد قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا دراوردی، اب یہ تحویل سند ہے. وحدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا القعنبی قال حدثنا دراوردی قال حدثنی عمر بن ابی عمرو عن عکرمۃ قال سئل ابن عباس. یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باب کے آغاز میں سب سے پہلی حدیث مروی تھی کہ جمعے کے دن غسل واجب ہے. وہی ابن عباس اس غسل جمعے کے بارے میں بیان فرماتے ہیں. اکرمہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں سئل ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ان الغسل یوم الجمعۃ، جمعے کے دن غسل کے بارے میں، واجب ہوا، کیا یہ واجب ہے؟ قال لا، تو آپ نے فرمایا نہیں. ولکنہ طہور و خیر، بلکہ وہ تو پاکی کا ذریعہ اور بہترین چیز ہے. یعنی غسل جمعہ کو آپ سے جب پوچھا گیا واجب ہے تو آپ نے فرمایا نہیں، واجب نہیں ہے. ولکنہ طہور و خیر، بلکہ وہ تو پاکی کا ذریعہ اور بہتر چیز ہے. فمن اغتسل فحسن، تو جو جمعے کے دن غسل کرے تو اس نے اچھا کیا. ومن لم یغتسل فلیس علیہ بواجب، اور جس نے غسل نہیں کیا تو اس پر واجب نہیں ہے. وسأخبرکم کیف بدأ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جمعے کے غسل کا آغاز کیسے ہوا، یعنی اس حکم کی ابتدا کیسی ہوئی یہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اب اس کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ بیان کی جس وجہ کی طرف صاحب کتاب نے اشارہ کیا تھا کہ حضور کا حکم دینا یہ چند وجوہات کی بنیاد پر تھا. ان میں سے ایک وجہ وہ ہے جس کو ابن عباس نے نقل کیا ہے. وہ وجہ یہاں پر ابن عباس کی سند سے دیکھ لیجیے. ابن عباس خود فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ کیف بدا، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں یا خبر دوں گا کہ یہ اس حکم کی ابتدا کیسے ہوئی. فرماتے ہیں کان الناس مجہودین، لوگ محنت مشقت کرتے تھے. یلبسون الصوف، موٹا لباس پہنتے تھے. ویعملون علی ظہورہم، اور جو ہے اپنی پیٹھ پر بوجھ ڈھوتے تھے. وکان المسجد ضیقا، اور مسجد تنگ بھی تھی. مقارب السقف، اور چھت بہت نیچے تھی. انما هو عریش، چھپر والی مسجد تھی. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم حار، تو ایک سخت گرمی کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. وقد عرق الناس فی ذلک الصوف حتی ثارت ریاح، اور اس حال میں کہ لوگ اونی کپڑوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو رہے تھے. حضور جب گرمی کے دن تشریف لائے، وقد عرق الناس فی ذلک الصوف حتی ثارت ریاح، اور حال یہ تھا کہ موجود صحابہ کرام جو ہے اونی کپڑوں کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو رہے تھے، یہاں تک کہ بو پھیلی ہوئی تھی، بدبو پھیلی ہوئی تھی. حتی آذ بعضهم بعضا، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچ رہی تھی. فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک الریاح، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدبو کو محسوس کیا. فقالا، تو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اذا کان ھذا اليوم فاغتسلوا، جب یہ دن آئے تو تم غسل کیا کرو. ولیمس احدکم امثل ما یجد من دہنہ وطیبہ، اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے پاس موجود تیل اور خوشبو میں سے جو سب سے بہتر ہو وہ لگا کر آئے. قال ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ثم جاء اللہ بالخیر، پھر اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرما دی.
یعنی اللہ خیر کو لے آیا، مطلب اللہ نے مسلمانوں کو کشادہ حالی عطا فرمائی، خوشحالی عطا فرمائی۔ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ، اور اونی کپڑوں کے علاوہ لوگوں نے پہننا شروع کیے۔ وَكُفُّ الْعَمَلَ، اور محنت مزدوری کو بھی جو ہے ترک کر دیا۔ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ، اور مسجدیں بھی کشادہ ہو گئیں۔ اب اس پورے واقعے کے اندر دیکھیے، صحابہ محنت مشقت کرتے تھے، اون کا لباس پہنتے تھے، مسجد چھوٹی تھی، چھت بھی نیچی تھی، اور ایسی صورت میں جب پسینے کی بو اٹھتی تھی تو ایک دوسرے کو اذیت کا سبب بنتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پس منظر میں فرمایا کہ اے لوگو، جب جمعے کا دن آئے اور تم مسجد میں حاضر ہو تو حاضر ہونے سے پہلے غسل کیا کرو، اور تمہارے پاس جو تیل یا خوشبو ہے اس کو بھی استعمال کیا کرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو خوشحالی عطا فرمائی اور موٹے کپڑوں کے علاوہ جو ہے عام طور پر جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے پہنے گئے، اور لوگوں نے محنت مزدوری کو بھی کم کر دیا، مسجدیں بھی کشادہ ہو گئیں، تو پھر گویا کہ یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب امام طحاوی کا تبصرہ سنیے۔ امام طحاوی کہتے ہیں فہذا ابن عباس یخبر، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یخبر، یہ بیان فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں، ان ذلک الامر الذی کان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالغسل لم یکن للوجوب علیہم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کے متعلق حکم ان پر وجوب کے لیے نہیں تھا۔ حضور نے جو ان کو غسل کرنے کا حکم دیا تھا یہ وجوب کے لیے نہیں تھا۔ وَإِنَّمَا كَانَ لِعِلَّةٍ، بلکہ ایک علت کی وجہ سے تھا۔ ثم ذهبت تلك العلة، پھر وہ علت ختم ہو گئی، مسلمان خوشحال ہو گئے۔ فذهب الغسل، تو جس علت کے اوپر غسل کا دار و مدار تھا اس کا حکم بھی ساقط ہو گیا، تو غسل کا وجوب بھی ختم ہو گیا۔ وهو احد من روی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یأمر بالغسل۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ یعنی ابن عباس ان راویوں میں سے ایک ہیں کہ جن راویوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن غسل کرنے کی روایتیں نقل کی ہیں، یعنی جن صحابہ نے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ حضور سے کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو، ان راویوں میں سے ایک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو گویا کہ ابن عباس کی ایک روایت تو یہ کہتی ہے وَاغْتَسِلُوا یوم الجمعہ، اور جب ان سے جمعے کے دن غسل کا حکم پوچھا گیا تو آپ نے اس کا پورا واقعہ بیان کر کے مطلب بالکل صاف کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیا تھا یہ صحابہ کے اوپر وجوب کے طور پر نہیں تھا، بلکہ خاص علت کی بنیاد پر تھا کہ مسلمان موٹا کپڑا پہنتے، مسجد تنگ تھی، چھت چھوٹی تھی، اور بو ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی دے دی تو یہ علت چونکہ ختم ہو گئی، لہذا غسل کا وجوب جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک علت تھی وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ اب دلیل کو پیچھے سے دیکھیے۔ ائمہ اربعہ کی طرف سے امام طحاوی جواب یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو احادیث ذکر کی ہیں کہ جمعے کے دن غسل کیا کرو، ان احادیث میں حضور نے جو غسل کرنے کا حکم دیا ہے یہ وجوب کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ خاص وجوہات کی بنیاد پر دیا ہے۔ ان میں سے ایک وجہ وہ ہے جو ابن عباس نے ذکر کی، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ یہاں ذکر کر دی گئی۔ وقد روی عن عائشہ فی ذلک شیء، اب یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اس سلسلے میں جو ہے کچھ مروی ہے جو اسی حضرت ابن عباس کے قول کی تائید کرتا ہے۔ دیکھیے وقد روی عن عائشہ فی ذلک شیء، اور اسی مسئلے میں یعنی جیسا حضرت ابن عباس نے روایت کیا اسی طریقے کی کچھ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہیں۔ وقد رویہ، یہاں سے دیکھیے اوپر آ گئی، وقد رویہ عن عائشہ فی ذلک شیء، اب وہ کیا روایت ہے وہ دیکھ لیجیے۔ حدثنا یونس قال حدثنا انس بن عیاض عن یحیی بن سعید، اب یہاں تحویل سند، وحدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا عبید اللہ عن یحیی قال سألت امرتا عن غسل یوم الجمعہ۔ یہ یحییٰ بن سعید انصاری کہتے ہیں کہ میں نے امرا سے جمعے کے دن غسل کے متعلق سوال کیا،
فذکرت، تو انہوں نے یہ ذکر کیا انہا سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول، کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا فرماتے ہوئے؟ کان الناس عمال انفسہم، کہ لوگ اپنا کام خود کرتے تھے. فیروحون بہیئتہم، اور اسی حالت میں نماز پڑھنے آ جاتے تھے. کام کرتے کرتے نماز کا وقت ہوا، جمعے کے دن نماز کو آ گئے. فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اغتسلتم، اگر تم غسل کر لیا کرو تو بہتر ہوگا. اب یہاں دیکھیے، فہذہ عائشہ، امام طحاوی حضرت عائشہ کے اس قول سے استدلال کر رہے ہیں. فرماتے ہیں یہ عائشہ ہیں، تخبر بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما کانا ندبہم الی الغسل. حضرت عائشہ یہ خبر دے رہی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے غسل کو اسی علت کی وجہ سے مستحب قرار دیا تھا. للعلت التی، اسی علت کی وجہ سے، انما کانا ندبہم الی الغسل، کہ حضور نے صحابہ کو جمعے کے دن غسل کرنا جو مستحب قرار دیا تھا، للعلت التی، اسی علت کی وجہ سے، اخبر بہا ابن عباس رضی اللہ عنہما، جس علت کا حضرت ابن عباس نے بیان کیا. یعنی حضرت عائشہ بھی یہی فرما رہی ہیں کہ حضور نے صحابہ کو جو غسل کرنے کا مستحب حکم دیا، لو اغتسلتم، غسل کرنے کا استحبابی طور پر جو حکم دیا، وہ اسی علت کی بنیاد پر دیا جو علت ابن عباس نے بتائی. وَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ حَتْمًا، اور آپ نے ان پر غسل کو ضروری قرار نہیں دیا تھا. حتماً ضروری قرار نہیں دیا تھا. وَهِيَ أَحَدُ مَنْ رَوَيْنَا أَنْهَا فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ، وہیہ کا مرجع حضرت عائشہ ہیں. فرماتے ہیں کہ یہ یعنی حضرت عائشہ ان راویوں میں سے ایک ہیں جن سے ہم نے فصل اول میں یہ حدیثیں ذکر کی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل فی ذلک اليوم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کرنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے تھے. تو جن سے اس قسم کی حدیثیں فصل اول میں ہم نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے تھے، تو ان راویوں میں سے ایک راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. تو یہ دونوں یعنی حضرت عائشہ ہوں یا حضرت ابن عباس، ان دونوں حضرات نے یہ ثابت کیا کہ حضور کا صحابہ کو جمعے کے دن غسل دینے کا جو حکم تھا، یہ وجوبی طور پر اگر مان بھی لیں تو ایک خاص علت کی بنیاد پر تھا. وہ علت کیا تھی؟ لوگوں کے بدنوں سے بو کا اٹھنا، مسجد کا تنگ ہونا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خوشحالی اور وسعت عطا فرمائی تو جو علت کی بنیاد پر حکم کا دار و مدار تھا، وہ علت ختم تو حکم بھی ختم ہو گیا. اور یہ دونوں ان راویوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجوب غسل کی روایتوں کو نقل کیا ہے. بہرکیف یہاں تک بات ہو گئی. اب آگے دیکھیے، وقد روی عن عمر، بلکہ اس کو ہم ایک اور طریقے سے اختصار کے ساتھ ایک پورے مضمون کو جو اب تک گزرا یہاں ذکر کر دیتے ہیں. دیکھیے، ائمہ اربعہ کی طرف سے فریق اول کے دلائل کا جواب دیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ روایات میں جو غسل کا حکم دیا گیا ہے، جو فریق اول کی طرف سے پیش کی گئی ہیں، وہ واجب لعینہ ہی نہیں ہے، اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، بلکہ واجب لغیرہ ہی ہیں. یعنی کچھ وجوہات کی بنا پر اس غسل کا حضور نے حکم دیا تھا، اب وہ وجوہات ختم ہو چکی ہیں، لہذا وجوب کا حکم باقی نہیں رہے گا. جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں مذکور ہوا کہ ان سے غسل جمعہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ واجب نہیں ہے، البتہ جو غسل کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اور جو نہیں کرے گا اس پر کوئی الزام نہیں. پھر ابن عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غسل کے وجوب کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ صحابہ اکرام جو ہیں محنت مزدوری کرتے تھے، موٹے اونی کپڑے پہنتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو پسینہ زیادہ آتا تھا. تو جب وہ حضرات مسجد میں آتے تو مسجد کی چھت نیچی ہونے کی بنا پر ناگوار بو مسجد میں پھیل جاتی تھی. اسی وجہ سے آپ نے غسل کرنے اور خوشبو لگانے کا حکم دیا تھا. بعد میں یہ صورتحال باقی نہیں رہی، لہذا غسل کے وجوب کا حکم بھی ختم ہو گیا. اور یہی بات
حضرت عائشہ نے بھی اختصار کے ساتھ بیان کی، اور ابن عباس اور حضرت عائشہ ان راویوں میں سے ہیں جنہوں نے وجوب غسل کی روایت نقل کی ہے، اور یہاں پر ان کا فتویٰ اب ان کی روایت کے خلاف ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجوب غسل والی روایتیں یہ منسوخ ہیں، لہذا آپ حضرات کا ان روایتوں سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے دیکھیے۔ وقد روی عن عمر بن الخطاب ما يدل على ان ذلك لم يقع عنده موقع الفرض۔ یہاں سے امام طحاوی رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کی تائید فرما رہے ہیں، اسی بات کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم غسل تھا، جمعے کے دن غسل کرنے کا جو آپ نے حکم دیا، یہ ان کے نزدیک یعنی ابن حضرت عمر کے نزدیک بھی یہ فرض کے درجے میں نہیں تھا، یعنی وجوب کے درجے میں نہیں تھا۔ تو جس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل جمعہ کا حکم دیا، یہ وجوب کے طور پر اگر تھا تو پھر ایک علت کی بنیاد پر تھا، اور وہ علت ختم ہو گئی، لہذا وجوب ختم ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھا، جیسا کہ آگے پورا واقعہ آئے گا، اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر نے جمعے کے دن حضور کے اس حکم کو وجوب کے طور پر نہیں سمجھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے اور آئندہ آنے والی روایت سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کے نزدیک جمعے کے دن غسل واجب نہیں تھا۔ تو حضرت عمر کے قول سے گویا کہ ائمہ اربعہ کے مذہب کی امام طحاوی تائید پیش فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو یعنی ابن عمر کی تائید کو ہم آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ آج کا سبق یہی مکمل کرتے ہیں، اور آج کے سبق کا خلاصہ میں نے ذکر کیا کہ غسل جمعہ کے سلسلے میں دو مذہب ہیں۔ ایک مذہب فریق اول میں جو ہیں سفیان ثوری ہیں اور حسن بصری ہیں اور عطا بن رباح ہیں اور اصحاب ظواہر ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے۔ اور دوسرا موقف ائمہ اربعہ کا ہے کہ غسل جمعہ جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت کے درجے میں ہے۔ صاحب کتاب نے فریق اول کی مستدل احادیث کو ذکر کیا، تقریباً 9 صحابہ سے غالباً ذکر کیا، اور پھر امام طحاوی نے ان احادیث کا ایک تو جواب یہ دے چکے کہ ان احادیث میں جو حضور نے حکم دیا تھا غسل کرنے کا، وہ خاص علت کی بنیاد پر تھا، اور وہ علت کیا تھی؟ مسلمانوں کی تنگ دستی، اونی لباس پہننا، مسجد کا چھوٹا ہونا۔ جب وہ علت ختم ہو گئی، اللہ نے مسلمانوں کو خوشحالی دے دی، تو پھر وجوب کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ ایک جواب تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم وجوبی طور پر نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے اس کو جو ہے موقت کیا جائے گا۔ اس حصے کو انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو نظر ہے اس سلسلے میں امام طحاوی کی طرف سے، وہ نظر بھی جو ہے آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ آج کے سبق کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ وقد روی عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ما يدل على ان ذلك لم يقع عنده موقع الفرض۔ یہاں سے ہمارا سبق انشاءاللہ آئندہ نشست میں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔